سے بھی التجا کروں گا، والدین سے بھی، کہ آج کے جوان کو سمجھے ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم جوان کو سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم اس جوان کو اپنے زمانے کا جوان سمجھتے ہیں، جبکہ مولا متقیان خود فرماتے ہیں یہ تمہاری اولاد ہے یہ آنے والے دور کی ہے، اس کا زمانہ الگ ہے۔ لیکن ہم جب اپنے بچے سے بات کرتے ہیں یا کچھ نہیں آپ کو نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، ٹھیک ہے آپ کا تجربہ اپنی جگہ پر، آپ کی ساری باتیں ہیں، آپ کا احترام، لیکن یہ کسی اور زمانے کا جوان ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں، اس کی ضرورتیں کچھ اور ہیں۔ آج والدین بہت سارے اپنے بچوں کی باتوں کو، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں، ان کو اس طرح نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے، تو آج جوان ڈپریشن کا شکار ہے، آپ یقین کریں، یہ حقیقت ہے، جوان ڈپریشن کا شکار ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یوں سوچتا ہوں، چاہے وہ جوان بیٹیاں ہوں چاہے وہ جوان بچے ہوں۔ پہلی بات تو ان جوانوں کے لیے کہ بہرحال موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کوشش کریں کہ ان کی جوانی میں ان کی شادیاں کروائیں، پہلا کام یہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن پوری کوشش کر کر ان کے نفسوں کو خراب کر رہا ہے، کوشش پوری کریں۔ بہرحال کیونکہ اس زبان کو کمال پہ پہنچنا ہے، تو ہر وہ راستہ جو اسے تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کو بند کریں اور اس سے بات کریں جوان سے۔ ڈپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی بمبارڈمنٹ ہے، سوچوں کی، انفارمیشنز کی، خواہشات کی، چیزوں کی۔ ہم خود بچے کو بیٹا بڑے ہو گئے یہ بننا وہ بننا، نہ، بچے کو بڑے ہو گئے یہ نہ بتائیں تم نے پیسہ کمانا ہے، نہ، بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم نے خوش کیسے رہنا ہے، یہ سکھائیں اسے، تم نے انسان کیسے بننا ہے بیٹا، کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا تم کچھ بھی بنو، تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ گفتگو کریں اس کے ساتھ، باہر نکالیں جوان۔ آج جوان نشے کیوں کر رہا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ نشہ سکون دیتا ہے، کس کو سکون دیتا ہے؟ دماغ کو۔ کیسا سکون دیتا ہے؟ سن کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے، یعنی اس کو حقیقت اس کے آگے چھپا دیتا ہے تو وہ سکون میں رہتا ہے۔ کیوں وہ تنگ ہے اس حقیقت سے جو اس کے اطراف میں ہے؟ کیوں وہ غافل ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس کو صحیح طرح بات کریں گے، اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، تو یہ جوان کبھی کسی نشے کا شکار نہیں ہوگا۔ اسے لذت خدا اور عبادت خدا میں ملوث کریں، اور وہ تبھی ہوگا جب میں خود عبادت کروں گا، تبھی تو یہ عبادت کرے گا۔ جب بچہ ساری زندگی یہ دیکھتا ہو کہ میرا باپ فجر سے پہلے ساری زندگی اٹھتا رہا ہے، تو خود اس کو بھی ہوگا کہ میں کب بڑا ہو کر تہجد پڑھوں گا، کب پڑھوں گا۔